حضرت مریم علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے والد عمران اپنے دور میں بنی اسرائیل کے معزز امام تھے اور ان کی والدہ حنا بنت فاقود ایک نیک پرہیزگار عابد و زاہد خاتون تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کا نام مریم رکھا۔ بہت سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ان کی پیدائش کے بعد کپڑے میں لپیٹ کر مسجد لے کر گئی اور انہیں مسجد کے خداموں کے حوالے کیا تو ان کا آپس میں اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ کون اس کی کفالت کرے گا۔ اس زمانے میں زکریا علیہ السلام نبی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کا نگران مقرر کیا۔ قرآن مجید میں حضرت مریم کے حوالے سے سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے، جب بھی زکریا علیہ السلام کمرے میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس روزی پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ کہا وہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مفسرین کے مطابق زکریا علیہ السلام نے مریم کے لیے مسجد میں ایک مناسب جگہ محسوس کر دی تھی، بس وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی اور اپنی ذمہ داریوں کے مطابق بیت المقدس کی خدمت پر مامور رہتی۔ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں ان کی عبادت ضرب المثل بن گئی۔ سورۃ الاعراف کے مطابق فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو اس زمانے کی عورتوں پر منتخب کر لیا تھا، اس طرح کے بغیر باپ کا بچہ پیدا کرنے کے لیے منتخب کیا اور اسے خوشخبری دی کہ وہ بچہ شرافت والا نبی ہوگا، وہ لوگوں سے گہوارے میں کلام کرے گا اور اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے فرما رہے ہیں، اور وہ پاک دامن بیوی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور خود اس کو اور اس کے لڑکے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ فرشتوں نے جب حضرت مریم کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے اور انہیں پاکیزہ بیٹا عطا کرے گا جو باعزت مقدس نبی ہوگا اور معجزات کے ساتھ اس کی تائید کی جائے گی، تو مریم علیہ السلام نے بن باپ کے بچے کی پیدائش پر تعجب کا اظہار کیا کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ تو فرشتوں نے انہیں آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مریم علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کی طرف سے توجہ اور اس کے فیصلے پر سر کو جھکا دیا، اور انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ حضرت مریم علیہ السلام جان چکی تھی کہ لوگ ان پر بہتان لگائیں گے، اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور بچے کو دیکھ کر انہیں جھوٹا قرار دیں گے، حالانکہ وہ اپنے زہد و تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بہت معروف تھی اور ایک دینی اور نبوی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ ایک الگ دور افتدا مقام پر آ گئی۔ اللہ کے حکم کے مطابق تازہ کھجوریں کھائی اور پانی پیا، اور حکم ہوا کہ اگر تو لوگوں کو دیکھے تو زبان حال سے یا اشارے سے کہہ دے کہ میں نے رحمن کے لیے منت مانی ہے، یعنی خاموش رہنے کی نظر مانی ہے۔ اور جب مریم علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ اپنے علاقے میں واپس آئی تو لوگوں نے کہا اے مریم بنت عمران یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے بات کرو، یہ تمہارے سوال کا جواب دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ جو کہ اس وقت چند دن کے دودھ پیتے بچے تھے بول اٹھے، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ نے ذکر کیا ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس دن مشرق و مغرب کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور شیاطین اس وجہ سے بہت حیران ہوئے، حتیٰ کہ ابلیس نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام
کی پیدائش کی خبر دی۔ پھر شیاطین نے دیکھا کہ آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں اور فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس دن آسمان پر ایک عظیم ستارہ طلوع ہوا اور فارس کا بادشاہ اس کے ظاہر ہونے پر پریشان ہوا۔ اس نے کانوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش کی بنا پر ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے قاصدوں کو سنا اور خوشبو کے تحائف کے ساتھ شام کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ قاصد بادشاہ کے دربار میں آئے تو بادشاہ نے ان کے آنے کا مقصد دریافت کیا تو انہوں نے اپنا مقصد بتایا۔ تو بادشاہ نے ستارے طلوع ہونے کے وقت کو معلوم کیا تو انہوں نے وہی وقت بتایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تھا۔ بادشاہ نے انہیں تحائف کے ساتھ عیسیٰ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ اپنے چند خاص لوگوں کو بھی بھیجا کہ واپسی پر اسے قتل کر دیں۔ تو مریم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو وہ خفیہ طریقے سے آپ کو لے کر مصر میں آ گئیں اور وہاں رہائش پذیر ہوئی۔ بچپن ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرامات معجزات ظاہر ہونے لگے تھے۔ ابن عدی سے روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو بچوں کو کہتے کہ کیا میں تجھے بتاؤں کہ تیری ماں نے گھر میں تیرے لیے کیا چھپا رکھا ہے؟ وہ کہتا ہاں بتائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے بتاتے تو وہ اپنی ماں سے دریافت کرتا تو ماں پوچھتی کہ تجھے یہ خبر کس نے دی؟ تو بچہ کہتا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اس طرح لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑو گے تو وہ تمہارے بچوں کو بگاڑ دے گا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے اور ایسے دور میں مبعوث ہوئے جب حکمت و طب کا فن عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جو بڑے بڑے حکماء کے دسترس سے باہر تھے۔ کوئی ایسا حکیم نہیں ہو سکتا جو مادرزاد اندھے کو بینائی عطا کر دے یا برس اور کوڑ کی دائمی مریضوں کو شفا یاب کر دے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسی طاقت نہیں دی تھی کہ وہ کسی قبر سے مردے کو زندہ کر دے، لیکن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت بھی عطا فرمائی تھی۔ جب پروردگار نے عیسیٰ علیہ السلام پر ان براہین و دلائل کے ساتھ مبعوث فرمایا تو اکثر لوگ اپنے کفر و عناد اور گمراہی کی وجہ سے آپ کی اطاعت میں نہ آئے۔ صرف چند افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت ہی آپ کی ممدد معاون بنی اور آپ کی بیعت کرتے ہوئے آپ کی مدد اور خیر خواہی کی۔ بعض وعدوات کی وجہ سے بنی اسرائیل نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا اور بادشاہ وقت سے آپ کی شکایت کی، لیکن اللہ نے آپ کو اس طرح محفوظ رکھا کہ انہی میں سے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تو بنی اسرائیل کے ان حاسد شرپسندوں نے اسی ہم شکل کو سولی چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔